ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم زیادہ تر اپنی توجہ پاکستان کی جانب رکھیں گے، کیونکہ پاکستان کے معاملات جو ہیں روزانہ گھمبیر سے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مریم نواز آپ نے دیکھا کہ وہ آج متحرک ہوئی ہیں، اور ان کے متحرک ہونے کے بعد آج انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے ثاقب نثار سمیت تمام جو بھی ان کے مخالفین تھے، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے، ان کا سب کا نام لے کر اور انہوں نے بڑی واضح طور پر انہوں نے ان پر نکتہ چینی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک ان کا منشور ہوگا، میں نے اب پہلے بھی کہا تھا جب وہ آئیں گے تو، کیونکہ مسلم لیگ نواز کا ایک نیریٹو رہا ہے کہ شروع سے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک دوسری خبر آپ کو آج پتہ لگی ہوگی کہ عمران خان صاحب نے جو کی تھی آج کی جو تقریر ہے اس میں آپ کو میری اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہوگی جو میں ہمیشہ شروع سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے درمیان اور جو باجوہ صاحب کے جو درمیان اختلافات میں جو لوگ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر جو پینٹ کرتے ہیں نا، وہ ایز سچ وہ سب نہیں ہے، لوگوں کو اصل پتہ نہیں ہے۔ اختلافات کی دو ہی وجوہات تھیں۔ ایک وجوہات تھی جنرل فیض، اصل وجہ جنرل فیض بنے، اور دوسرا جو معاملہ تھا این آر او سے متعلق، کیونکہ میں نے این آر او پہ کہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ یا تو اگر ان کو ہٹائیں، کیونکہ بزدار کو، اگر آپ ان کو این آر او نہیں دے سکتے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکن ایجنٹ ہے، امریکہ کے لوگ ہیں اور امریکہ کا دباؤ ہے ان کے اوپر۔ سیدھی سی بات ہے، میں کھل کے بات کروں تو ان کو یار آپ این آر او دیں، اگر نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ بزدار وغیرہ، ان کو بھی ان کے ساتھ بھی سختی کریں تاکہ وہ ایک چیز بیلنس ہو۔ لیکن عمران خان نے بزدار کو نہیں ہٹایا، اور یہ بات جس وقت عمران خان کی حکومت تھی میں اسی وقت کہتا رہا ہوں، میرے یہ الفاظ تھے کہ عمران خان نے اگر بزدار کو نہیں ہٹایا تو عمران خان کو یہ چیز بزدار لے ڈوبے گا، اور وہی ہوا۔ آج وہ بات وہی آئی، آپ دیکھیں کہ عمران خان نے ایکسیپٹ کیا، اور جنرل فیض کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ضد کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے جب میں نے یہ بات کہی تھی، اور اسی ویلاگ میں کہی تھی، اور میرے اخباری بیانات بھی ہیں کہ عمران خان صاحب جو جنرل فیض کو روک رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جنرل فیض کو، کیونکہ جنرل فیض کا کور کمانڈر بننا ضروری تھا، لیکن انہوں نے روک دیا تھا باجوہ کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، آپ کور کمانڈر پہ ان کو نہ بھیجیں، ان کو یہیں رکھ کے جو 3 سال کا پیریڈ کرنا ہے ایز اے آئی ایس آئی کے اندر وہ اس کو کر لیا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بنیادی طور پہ یہ 2-4 وجوہات تھیں، اور باقی بھی اور بھی وجوہات تھیں، لیکن اصل دو مین جو کور ایشوز ہیں نا، آج عمران خان صاحب نے اس چیز کو ایڈریس کیا، اور میں سمجھوں اچھی بات ہے کہ عمران خان اپنی چیز اگر بتاتے جائیں نا، کیونکہ عمران خان ایک لیڈر ہے، لیڈروں سے غلطی ہوتی ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آسمان سے اتر کے کوئی نہیں آیا، بہت بڑی بلنڈر مسٹیک ہو جاتی ہیں لوگوں سے، لیکن اس سے انسان سیکھتا ہے، اس سے پھر عوام کو بتانا چاہیے کہ کس پہ کس سے اختلافات ہوئے تھے، کیا وجوہات بنی تھی، کون سے ہم سے فیصلے غلط ہو گئے، کون سے فیصلے ہم سے غلط کرائے گئے۔ یہ ساری باتیں جب آپ کریں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی مائنڈ کلیئر ہوگا، قوم کا بھی مائنڈ کلیئر ہوگا، اور بہت ساری چیزیں آگے چلیں گی۔ اسی طرح آج آپ دیکھیں فواد صاحب ماشاءاللہ ضمانت پہ آ گئے باہر 20 ہزار کے مچل کر پر۔ فواد صاحب نے کیا کہا کہ جناب ذرا ان کا آج بیان سنیں، انہوں نے آتے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، اداروں کو عوام کے ساتھ چلنا چاہیے اور عوام کو اداروں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو بھائی میں پچھلے 3 دن میں جو پیڑ رہا ہوں، اتنے عرصے جو لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں کہ فیض صاحب اب جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتے ہیں، میں غلط بات نہیں کرتا، میں وہ بات کرتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ لوگوں کے جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ معاملات کدھر چل رہے ہیں۔ وہ تو لوگ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، ایک ٹاک شو میں آ گئی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اداروں کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کر حکومت بنائی جاتی ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہے، تو جو تھی بات باجوہ صاحب کی، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب سے غلطی کروائی گئی۔ عمران خان صاحب جب چل پڑے تھے بات انہوں نے صحیح کہی تھی، اگر عمران خان صاحب اپنی ٹون وہی رکھتے اور صاحب کہتے جس سب کہہ رہے ہیں کہ بھی میں نے باجوہ کو منع کیا تھا کہ نہ کرو، تو جب عمران خان صاحب کی حکومت اٹھ گئی تو عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں جناب، باجوہ صاحب کو میں سمجھاتا رہا، باجوہ صاحب نہیں مانے بات، اور میں ان کو کہتا رہا کہ دیکھیے ہماری حکومت چل رہی ہے۔ عمران خان کی بات بالکل درست ہے، اس سے کوئی بھی انکار، عمران خان کا مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا کہ عمران خان کے دور میں پاکستان بہترین تھا، عمران خان کے دور کے اندر لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، عمران خان کے دور کے اندر کچھ معاملات ٹھیک ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جو بزدار کرپشن وغیرہ کر رہا تھا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آہستہ آہستہ اتنی کرپشن ایسا تو معاملہ نہیں چل رہا نا، ڈھیر نگری تو نہیں چل رہی تھی کہ کم از کم جو نواز شریف کے دور میں ہو رہی تھی، اور نواز شریف کے دور میں تو کرپشن بھی ہو رہی تھی اور ملک کو بھی نقصان ہو رہا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب آئے تھے، آہستہ آہستہ تھوڑا سا ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ تو عمران خان صاحب کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم نے تو کوشش کی، سمجھ گئے، لیکن وہ باجوہ صاحب نہیں سمجھے، اور باجوہ صاحب نے آ کر پھر ہمیں چھوڑ کر امریکہ کا پلہ پکڑا اور ہماری حکومت الٹ دی، اور ہماری حکومت الٹنے سے جو پھر نقصان ہوا،
آج قوم سامنے بیٹھی ہے، قوم فیصلہ کر لے کہ اس وقت آپ صحیح تھے یا آج ہم صحیح ہیں، اس وقت پاکستان بہتر صورت میں جا رہا تھا یا ہم آج بہتر صورت میں جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں تو ہٹا دیا امریکہ کے کہنے کے اوپر، وہ سائفر کی کہنے کی وجہ سے. تو لہٰذا اب ہم بیٹھے ہیں، دیکھیے کب انتخابات ہوتے ہیں. جب انتخابات ہوتے ہیں ہمارا کام، ہماری باتیں آپ کے سامنے ہیں، ہم دوبارہ چانس دیں گے آپ کو، انشاءاللہ اکثریت سے آئیں گے اور آپ کو بہت اچھا کام دیں گے. اگر عمران خان یہی اگر ٹون رکھتے نا بنسبت زیادہ بہتر تھی، لیکن عمران خان سے غلط باتیں کروائی گئی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول دو، کسی کو جانور بول دو، کسی کو کچھ بول دو، یہ ساری غلط چیزیں جان بوجھ کے عمران خان سے کہلوائی گئی. اور میں کہہ رہا تھا کہ اس سے نقصان ہوگا. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اب اسی میں تھوڑی سی بات کروں، بہت سارے آج ایک بہت اہم شخصیت ہیں، ان سے آج میری بات ہوئی، پی ٹی آئی کے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، بہت ہی قریبی ہیں. تو وہ کہنے لگے جناب وہ عمران خان سے میری گزشتہ ہفتے ایک 1-to-1 ملاقات بات ہوئی تھی، وہ بھی پی ٹی آئی کی ہیں. تو میں نے کہا اچھا بھائی کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی وہ خیر آف دی ریکارڈ کچھ باتیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مطلب عمران خان کو ہٹایا گیا ناجائز طریقے سے تو مطلب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اب آپ غور سے، میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنا جی خانہ جنگی ہوگی. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنا خانہ جنگی ہوئی تو خون خرابہ ہوگا. تو میں نے کہا خانہ جنگی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، لوگ مریں گے، لوگ بھوکے مریں گے، ادھر دست و گریباں ہو جائیں گے، کچھ گولیاں چلیں گی، کچھ ہوگا، ملک ٹوٹے گا، کچھ لوگ مر جائیں گے. تو میں نے کہا 2019 میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ 2019 کے اندر یہ بین الاقوامی لوگوں کی جو ون ورلڈ ون گورنمنٹ آ رہی ہے، ان کا یہ پلان ہے. پاکستان میں اس پہ پہلا نام ہے، سری لنکا کا اس میں نام ہے، انڈونیشیا ملائیشیا کا نام ہے کہ یہاں کے اوپر جو ہے حالات خراب کیے جائیں گے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو فوج کے خلاف بھڑکایا جائے گا، فوج کے اندر اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھائی جائیں گی. فوج اور عوام جب لڑیں گی تو اس نتیجہ کیا ہوگا کہ قتل و غارت گیری ہوگی اور کیا کہتے ہیں آپ کی وہ ہوگا خانہ جنگی ہوگی. نتیجہ کیا ہوگا کہ آبادی بھی کم ہوگی اور گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی اور فوجوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی. ون ورلڈ ون گورنمنٹ کا تو پلان ہی یہی ہے. تو میں نے کہا یہ تو ان کا پلان ہے، کچھ ٹیکے لگاؤ، کچھ یہ کرو. تو میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہو جائیں گے وہ تو چاہتی ہے. میں نے کہا وہ تو خوش ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ تو پاکستان کو مارنا چاہتے ہیں، بھوک سے مارنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر IMF کے لگا کے قدغن کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیا یہ سیاستدانوں کو نظر نہیں آیا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے؟ آپ کو معلوم نہیں تھا؟ میں نے کہا جب مجھے یہ بات معلوم ہے تو کیا سیاستدانوں کو نہیں پتا یہ بات کہ کیا 2025 اور 2030 کے اندر کیا ہے، 2028 کے اندر کیا نقشہ رکھا ہوا ہے پاکستان کا؟ 4 حصوں میں پاکستان کو تقسیم دکھایا ہے. کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ اول آئے دن پاکستان کے اندر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. لوگوں کی یہ کہ عمران خان کو ہٹا دو، عمران خان کو لے آؤ، نواز شریف کو لٹکا دو، عمران خان کو ہٹا دو، یہ ایشو نہیں ہے پاکستان کے اندر. میں دیکھا وہ آج ٹی وی کے اوپر آج اتفاق سے آج میں ایک چھٹی کی، میں نہیں جا سکا کسی، آج میں نے پاکستان کے چینل دیکھے، وہ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے جناب، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ایکسپرٹس کو بلا رہے ہیں، معاشی ایکسپرٹ کو. تو وہ پھر ٹی وی پہ بات ہوئی ایک پروڈیوسر صاحب سے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی یہ آپ جو کیا معاشی ایکسپرٹس وغیرہ دکھا رہے ہیں، یہ معیشت کے ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے پاکستان میں دکھائیں میڈیا کو کوئی کانسپریٹک ایکسپرٹ لے کے آئے جو کانسپریسی کے ماہر ہوتے ہیں، جو بین الاقوامی کانسپریسی کو آپ کے سامنے اس کا توڑ پیدا کر سکیں. یہ آپ کیا بتا رہے ہیں 2 2 4 اور 4 اور 4 جمع 8؟ میں نے کہا یہ تو سب کو پتا ہے. IMF نے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. IMF آپ کو، میں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کسی زمانے میں جب میں پاکستان چینل کے اوپر آیا کرتا تھا 92 کے اوپر ARY کے اوپر، میرے تو پرانے سارے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں. میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ 2025 کے اندر سب کچھ ہونا ہے، تو 2023 تو آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بنیادی طور پر میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو بھی جو اس وقت سوچنا چاہیے کہ جس ٹریک پہ لگا دیا گیا نا ان کو، وہ غلط لگایا گیا. آج عمران خان صاحب نے جو بات کی بڑی اچھی بات کی ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور آج جو انہوں نے بات کی ہے کیا کہتے ہیں فواد چودھری نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور آج عمران خان صاحب نے جتنی باتیں اپنی تقریر کے اندر کی بڑی زبردست بات کی، ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو بہترین ٹریک پہ انہوں نے رکھا تھا. لیکن مجھے اس بات کی صرف ایک ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑے پائے کے لیڈر ہیں. عمران خان صاحب بہت بڑے پائے کے لیڈر ہیں، ان کو بین الاقوامی معاملات کے اندر ابھی بھی اپنی اہمیت رکھنی چاہیے، لیکن ان کو پہلے بھی کہتا پھنسا دیا اور ابھی بھی پھنسایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حالات خراب ہو جائیں گے یا وہ ہو جائے گی دہشت گردی. وہ لوگ کہتے ہیں جناب، ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب اگر ہو گیا تو حالات خراب ہوتے ہیں. میں نے وجہ بتا دی، حالات خراب تو لوگ خود چاہتے ہیں. اچھا، آج IMF کے حوالے سے بتا دوں کہ 9th ریویو جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ میں نے خود بھی اپنے طور پر معلومات کی. تو اس میں جو ایک باتیں آ رہی ہیں وہی آ رہی ہیں جو سامنے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر بڑی سخت شرائط ہوں گی. شرائط وہ IMF والے بڑھاتے چلے آ رہے ہیں، ایک سے ایک نئی چیز لگا رہے ہیں. لیکن ایک بڑی بات جو انہوں نے کی نا وہ بڑی اہم ہے. وہ بات یہ ہے IMF والی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم IMF تو کر تو دیں گے، لیکن ہمیں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر کل کلا کو یہ حکومت چلی گئی تھی، یہ حکومت آپ بتائیے امپورٹڈ گورنمنٹ، اس کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہو سکتا، کل ہی لو لگ جائے. آج میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ الیکشن
الیکشن ہونا تو مطلب کیا کہتے ہیں یہ کنفرم ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مئی جون سے پہلے شاید نہ ہو، اور حکومت کا بھی فی الحال ٹوٹنے کا بھی نظر نہیں آتا. لیکن جو پاکستان کی صورتحال ہے، ہو سکتا ہے آج میں وی لاگ کروں، کل آپ کو بریکنگ وی لاگ کرنا پڑ جائے جی حکومت ٹوٹ گئی. تو یہ بات آئی ایم ایف والوں کو معلوم ہے، تو انہوں نے کہا بھی ہمیں ضمانت تو دو، تو ان کا بھی ضمانت دیا، ان کا بھی ضمانت دیے. کیا کہا ان کا؟ باضابطہ حکومت ہونی چاہیے. اب اس بات کو آپ سمجھیں، کیا کہا انہوں نے؟ باضابطہ حکومت. باضابطہ حکومت کیسے ہوتی ہے جناب؟ باضابطہ حکومت ہوگی نئے الیکشن. ٹھیک ہے، تو بات گھوم پھر کے وہیں آ گئی. تو اسی لیے میں عمران خان سے بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی توجہ جو ہے نا پوری اپنی پارٹی کی طرف رکھیں. پارٹی کے اندر جو شروع سے آپ کو پتا ہے، عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر گروپ بندی تھی، شاہ محمود قریشی کا گروپ اور اس کا گروپ، ابھی بھی سارے معاملے چل رہے ہیں. پورا ان کو کور کریں، اپنی وہ کریں. آپ نے جو کام کیا ہے خان صاحب کے کام سے دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی. ووٹ خان صاحب کے پاس ہے. خان صاحب اپنے آپ کو اگلے اس کے لیے نا مضبوط رکھیں، اپنے مشاورت کریں بین الاقوامی، جب تک فارغ ہے بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ. ایک انٹرنیشنل ان کا ہے کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا، اس کے ساتھ معلومات کریں، پتہ کریں کہ کون کون سی کانسپریسیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، کون کون سی لابیاں کہاں کام کر رہی ہیں ادھر یہ اب. لیکن وہ خان صاحب کو لوگ روزانہ کہتے ہیں خان صاحب بھائی واہ ماشاءاللہ آج آپ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آج تو آپ نے کمال کر دیا. وہ خان صاحب کا ٹائم ضائع کروا رہے ہیں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ میں ساری چیزیں باہر سے ادھر مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا کہانی کون کون اس کے پیچھے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو آئی ایم ایف نے جو بات کی ہے اس میں بات پھر وہ خان صاحب کی، خان صاحب کی اہمیت آ گئی نا. خان صاحب انہوں نے کہا کہ جناب باضابطہ وہ الیکشن کرائے. اچھا الیکشن بھی اگر ہو جائے گی تو کلیئر الیکشن تو خان صاحب تو آئے انشاءاللہ. تو پھر اب کیا ہوگا؟ اچھا پھر اگر فوری طور پر الیکشن نہیں ہوتا تو اب ہم جو بل پاس کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بتاؤ کہ ایسا نہ ہو. یہ بھی بات ہے کہ اچھا چلو آپ نے کہہ دیا بھائی الیکشن 4 مہینے بعد ہوں گے، کل وہ مثال کے طور پہ ایک ہفتے، ایک مثال دے رہا ہوں حالانکہ اس میں کم از کم 10-15 دن لگ جائیں گے. ایک مثال آپ سمجھ لیں، کل وہ یہ کہہ دیتے ہیں جناب ہم نے آئی ایم ایف کا کر لیا، پرسوں انہوں نے کہا لو جی فیصل صاحب آپ چیک بھی لے لیں، لیکن ہمیں گارنٹی دے دیں کہ کل آپ اس کرسی سے ہٹے تو دوسرا کے کہہ کر لاؤ جی یہ تو ہم چیک کے آپ کو واپس ہی نہیں کرتے. وہ دوسرا آدمی عمران خان ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تو آگے پھر عمران خان بیچ کے اندر. سارے معاملات کے اندر وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے ضرور، ان کو کرانا پڑے گا. یہ گورنمنٹ ناکام ہو چکی، میں شروع صاحب سے کہتا ہوں یہ گورنمنٹ ناکام، یہ کچھ بھی کرے، یہ صرف اور صرف حرکتیں کریں گے عمران خان کو میں نے کہا نا کہ رستے سے ہٹانے کی، لیکن اس میں ناکام رہیں گے. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگ نہیں سمجھ پا رہے، لوگوں کو نہیں پتا حافظ صاحب کی یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے عمران کو ہٹانے کی. آپ یقین کریں عمران کو ہٹانے کی پلاننگ ہوتی تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی. نہیں ہے ان کی پلاننگ عمران کو ہٹانے کی. ان کو پتا ہے کہ عمران ایک مقبول لیڈر ہے، ان کو پتا ہے. اور جو باتیں جو میں نے آپ سے کہی نا کہ ساری دنیا یہ کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو، لڑائی ہو، کیا مجھے پتا ہے؟ کیا حافظ صاحب کو نہیں پتا؟ وہ آرمی چیف ہے، کیا آئی ایس آئی کو نہیں پتا یہ ساری باتیں کہ بین الاقوامی پلان کیا ہے؟ وہ کیوں پکڑیں گے عمران خان کو؟ بنیادی طور پر جو کچھ عمران خان سے غلط ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر کہیں کہتے ہیں نا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا بڑا پرانا کہ بھرم بھاری پٹارا خالی، تو اپنی تھوڑی سی ویلیو تو انہوں نے رکھنی ہے نا. یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. خیر اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے عمران خان نے ایک جو بات کہی نا، انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ کی پتہ ہے نا، یہ آئی ہوئی ہے موجودہ حکومت، کیا کہتے ہیں یہ نگران جسے کہتے ہیں عبوری یا نگران جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو جو میں نے پاکستان کا آئین دیکھا نا، اس کو یہ الٹ پلٹ یہ انجینئرنگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ بالکل غیر قانونی کام کر رہے ہیں. میں یہ بار بار کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر آئین پہ اگر آپ چلیں نا تو بہت سارے معاملات خود حل ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ غیر قانونی کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی عدلیہ نے اگر ایکشن لے لیا تو یہ جتنے لوگوں نے بٹھائے نا، یہ کیا محسن نقوی صاحب کون سے ہیں جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب، اور جس طرح یہ اٹھا پٹک کر رہے ہیں سارے، اگر صحیح معنوں میں عدالت نے اگر نوٹس لیا تو یقین کریں سارے لٹکے جائیں گے، کیونکہ ٹوٹل اکارڈنگ ٹو دی آئین کے ٹوٹل خلاف ورزی پہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے یہ بات کہی بالکل اچھی کی، لیکن وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ تقرریاں کون کر رہا ہے، وہ کون ہے جو کر رہا ہے، وہ یہ نہ کہا. جب آپ کہتے ہیں نا وہ کون ہے تو لوگ فوراً سمجھتے ہیں وہ حافظ صاحب ہے. نہ، حافظ صاحب نہیں ہے، یہ سارے کرنے والی مرکزی حکومت ہے. دیکھیے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک علاقے کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے نا، وہ بھی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چاہے نا منٹوں میں آپ کو، میں مثال دی تھی پہلے بھی اسی ویلاگ میں کہ ایس ایچ او خلاف ہو جائے نا تو آپ کا محلے میں رہنا مشکل کر دیتا ہے. تو وفاقی حکومت اس کے پاس تو سارے تھانے ہیں، ساری ایجنسیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ اگر آپ کے مخالف ہو جائے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی. یہ سارا کام وفاقی حکومت کر رہی ہے، ایجنسیوں کا کام نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اکا دکا ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایجنسی میں بڑے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب تہجد گزار، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر جو کچھ عمران خان کے خلاف کارروائی کری وہ مرکزی حکومت کر رہی ہے. لیکن اب مرکز یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اب مرکزی حکومت کو گھٹنوں پہ آنا پڑے گا.
آنا پڑے گا، ان کو اپنے لچک لانے پڑے گی، کیونکہ IMF نے جو آج کہانی ڈال دی نا، ان کی یہیں آ کے کام، ان کی جو ناک سے ایمان میں رگڑا دی. تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں توجہ دیں. عمران خان صاحب کا کام بہت اچھا ہے. ضرورت ہی نہیں تھی عمران خان صاحب کو روزانہ کہ اپنے کارکنوں کو بٹھا دیا. بھئی الطاف حسین کی مثال آپ کے سامنے ہے، جیسے اس نے دیکھا معاملات خراب ہو گئے، اس نے سارے کارکنوں کا جناب انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ. ابھی بھی میری کافی عرصے پہلے کسی سے بات ہوئی تھی انہیں کے ایک اہم شخصیت، تو میں نے کہا یار آپ کے منہ نے کہا جناب ہم نے اپنے کارکنوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا، ہمیں پتا ہے کہ ابھی ہم نے، انہوں نے کہا جب ہم آئیں گے، جب ہمیں دیکھیں گے کہ اب ہمارا الیکشن کا ٹائم ہوا، اس وقت ہم 1 2 3 کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ووٹر کیسے نکلتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس وقت ماشاءاللہ پوری قوم ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سب کو کہیں بھائی آپ اپنے رہیں، کیونکہ کام دیکھیے انسان کا کام پیارا ہوتا ہے، نام پیارا نہیں ہوتا. عمران خان کا کام پیارا ہے، دنیا مانتی ہے اس چیز کو. تو بنیادی طور پر میں جو بات سمجھاتا ہوں نا آپ لوگوں کو، یہ عمران خان کو میں جو میسج بھیجتا ہوں وہ سمجھ پہ دیے، لیکن بدقسمتی بس میں کیا بتاؤں، یہ بس آگے یار آگے نہیں بولتا، چھوڑ دیں آپ. بہرحال تو یہ ساری صورتحال ہے. اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ایک کسی کا بڑا اچھا قول ہے ارسطو جیسے بقراط کے حوالے سے جو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو اگر تباہ کرنا ہونا، وہ بات مجھے بڑی پسند آئی، میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں جب کسی کو تباہ کرنا ہو نا، کسی سے دشمنی کرنی ہو، تو اس سے بڑی اچھی باتیں کرواؤ. اچھا تو آگے لکھا کہ بہت اچھی باتیں کراؤ، جب وہ مقبول ہو جائے گا تو اس سے 2 3 قدم غلط اٹھوا دو، تاکہ کیا ہوگا کہ ایک تو جو اچھی بات کر رہا ہے لوگ اس سے بھی بددل ہو جائیں گے، اور جو اچھی باتیں اس سے کی ہیں اس سے بھی لوگ متنفر ہو جائیں گے. تو عمران خان کی ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن کچھ لوگ پیچھے سے چابی دے کے 1 2 باتیں ایسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے، کبھی کسی کے خلاف کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا. تو یہ ساری چیزوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنے ارد گرد جو ہے نظر رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال حالات جو ہیں ملک کے اچھے نہیں ہیں، اور یہ دہشت گردی کی بات میں نے کی تھی کہ دہشت گردی بڑھے گی، کیونکہ بس یہ چھوڑ گیا، جو بات ہو گئی، ایک تیر چل گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جو بیان آ گیا، ساری قوم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئی، اس کی وجہ سے سارے دہشت گردوں کو موقع مل گیا. ایک میرا تو ابھی بھی ایک مشورہ ہے عمران خان صاحب کو، میں نے کہلوا تو دیا ہے، پتہ نہیں مانے نہ مانے. میں نے کہا تھا کہ جناب ایک جو ہے نا آپ روزانہ کے تقریر کرتے ہیں، ایک جو ہے نا ایک چھوٹی سی ریلی نکالیں، کچھ بھی نکالیں، جو کہ جو ہے نا ایک ملی یکجہتی ہو اور افواج پاکستان کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک یکجہتی کا پیغام جائے، تاکہ لوگوں کے اندر جو غلط پرسیپشن پیدا کر دیا ہے نا PDM نے آپ کے خلاف، وہ پرسیپشن دھر جائے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. ویسے اس کے علاوہ یہ کہ عمران خان صاحب بنی گالا جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ سنا ہے کہ ان کے لیے کوئی بنکر شنکر بھی بنائے جا رہے ہیں، کوئی بلڈ پروف وغیرہ. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اور بہرحال اپنی جان کی حفاظت کرنا تو ہر ایک کے لیے لازمی، لیکن جان کی خطرہ اگر ہے تو میں بتا دوں آپ کو، عمران خان کو جو میری معلومات ہے، اگر جان کو خطرہ ہے تو یہ سیاستدانوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ تو نہیں لینا، ووٹ لینے ہیں مخالف سیاستدانوں نے، ٹھیک ہے. اور ان کو یہ بھی پتا ہے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اگر میں جب آؤں گا تو پھر ان کا پھر دوبارہ گردن دبوچوں گا. اور ان کو یہ اسی لیے خطرہ ہے کہ اب جو عمران خان آئے گا تو وہ 2/3 اکثریت سے آئے گا. جب 2/3 اکثریت سے آئے گا تو گچی صحیح پکڑے گا. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ کو جو ہے نا بالکل ہی نیچے گرا دیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل جو بھی صورت حال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.